مجھے دار گناہ چلنے نہ دیا پیدل، دار گناہ چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا اصل وطن تو خبر تھا مجھے معلوم، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصل پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو محبت نال بآواز بلند۔ انتہائی قابل صد احترام وصف تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، دوسروں سارے حضرات، میں عاجز این مقام پہ جمع ہوئے ہیں جو محترم شاہ جہان خان صاحب دی وفات حسرت آیات دے اتے تعزیت کر رہا ہوں، اور سارے رل مل کے بہ کے انہوں دی روح کو ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ یہ دو مقصد ہے نا اتھامن لے یا پوریا مقصد ہے اللہ میرے نال۔ پہلا مقصد اظہار تعزیت، اظہار افسوس، اور دوسرا مقصد ایصال ثواب، یعنی ثواب پہنچانا۔ میں انشاءاللہ تھوڑے کے وقت دے اندر تھوڑے نال گفتگو جڑی کرے ساں انہاں دو چیزاں کہ آیا میت تے افسوس کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا افسوس کیڑے طریقے نال کرنے کہ دھار فریاد آہو فغاں شور و بکا، یا جیویں میرے آقا امام الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے
آیا اس طریقے دے نال کرنے یا اپنے رسم و رواج کے مطابق کرنے؟ تو دوستو تعزیت عربی زبان کا لفظ ہے، یہ معنی تھی دے اظہار افسوس، اظہار غم، اظہار دکھ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میت واسطے 3 دن تک، کتنے دن تک؟ 3 دن تک اظہار افسوس جائز ہے، غم منانا جائز ہے، لواحقین کے غم کے اندر شریک ہونا جائز ہے، لیکن غم منانا کا طریقہ میرے آقا نے یہ دسے جو دل صدمے والی ہوئے، دل صدمے والی ہوئے، اکھاں چو ہجواں دی برسات ہوئے، پر زبان تے ہوئے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہار فریاد کرنا، آہو فغان کرنا، گریبان چاک کرنا، منہ تے سر تے تماچے مارنا۔ میرے آقا نے فرمایا، آمنہ دے لال نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، فلیس منا۔ فرمایا جیڑا بندہ بوقت مصیبت اپنے منہ تے تماچے مارے، وشق الجیوب اپنے گریبان چاک کرے، ودعا بدعوت الجاہلیہ تے جاہلیت کے زمانے دی طرح پھاڑ فریاد کرے، آہو فغاں کرے۔ کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلیس منا، وہ بندے دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں۔ حضور دا فرمان سچا کہ نہیں؟ جڑے منے دے زور نہ رکھو سچا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الرسل، فخر الرسل، ہادی السبل، مولا کل سیدنا و سرورنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نخت جگر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم دنیا تو رخصت ہوئے۔ حدیث پاک کے اندر واقعہ موجود ہے جو میرے آقا دی جھولی مبارک ہے، سید دی جھولی مبارک دے اندر آپ کے نخت جگر آرام فرمائے۔ میرے سید نے جھولی دے اندر چاہ کے بیٹھنتا ہے کہ اسرائیل امین اور آ کے میرے آقا دے بیٹے دی روح کو قبل کی کہنے۔ میرے آقا نے جب اپنے نخت جگر دی روح اپنے ہتھائی جو پرواز ہو دی دیچھئے، میرے محبوب دے اکھائی جو سیل روان جاری تھی گئن، سیروں میں بیٹھے صحابہ عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکو صبر دی تلقین فرمینے ہو، آپ رو دے بیٹھے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، اور میرے پیارے صحابہ، ہنجو آونا اللہ دی رحمت ہے، ہنجو غیر اختیاری چیز ہے، ہنجو آونا اپنے اختیار دے اندر نہیں، ایکو بے صبری نہیں آکھیا ویلا، ایکو صبر آکھیا ویلے جو دل صدے والی ہے، اکی جو ہنجو جاری ہے۔ سید فرمایا اے بے صبری نہیں، میرے آقا اپنی زبان حال نال فرمے دے بیٹھے کہ یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد کو غمزدہ کر چھوڑے۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اندازہ فرماؤ سیدی جھولی کنے وڈی جھولی کہیں بیدی نہیں ہے، میرے آقا دے ہتھ کرے کائنات دے ہوتے کہیں بیدے ہتھ کوئی نہیں ہے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی مبارک دے وچوں اسرائیل دا آپ دے بیٹے دی روح قبض کرنا ایک خبازی کرے دے اس بات دی کہ اے لوگو، موت ایسی چیز ہے، موت ایسی شے ہے جنہیں کلو کہیں کو مفر نہیں، موت کو لوگ کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی ہی موت دیا علاج کوئی نہیں، ہی موت دا کوئی دوا کوئی نہیں، ہی موت کو لوگ بچاؤ والی کوئی ذات کوئی نہیں، جو اللہ دا قرآن آدھا کھڑے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ ہر شے دے اتے فنائے، ہر چیز دے اتے بقا، ہر چیز دے اتے فنائے، بقا ایک رب دی ذات ہوئے، بے بقا اتے فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت، اے لوگو جے بقا اتے چلے وے سو، جڑی جگہ تے چلے وے سو، پہاڑوں دے غاروں دے اندر چلے وے سو، برکل غمام پھلان وے سو، سمندرہ دیا چاہ دے اندر چلے وے سو، یدرککم الموت، موت بول کے تارے پچھو آسی، حدیث پاک دے اندر آدھے میرے آقا نے فرمایا اور لوگوں دو چیزیں ہن تلاش کر کے تارے پچھو آدھے، بول کے تارے پچھو آدھے، بھاوے جنہیں مقام سے بھی لگے ونو کہ ضرور کو تلاش کر کے پچھو آسے۔ پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا بندے دا مقررات مقدرہ رزق۔ بزرگوں میرے صحیح سب بار بار ان سے دے دیو عمل والے دوست آندے پہ سمیرو توجہ فرماؤ۔ کتنی چیزیں نصیحت؟ دو چیز، ایک بندے دا جڑا مقررہ یعنی جڑا رزق اللہ نے مقرر کیتے، جڑا مقدر جڑا رزق ہے وہ ملنے، باقی جو بھج گروہ انہوں بھائی کوئی ہے نہیں ملنی۔ تے صحیح نے فرمایا جڑا مقدر رزق ہے، مقرر رزق ہے، وہ گول کے تلاش کر کے جتھا بھی ہی بے اٹھائی پہنچ۔ دوسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا موت، جے مقام تے بیٹھے وے، جڑی جگہ تے ہی وے، جے مقام تے چلے وے سو، میرے آقا نے فرمایا، آمنہ دلال نے فرمایا، کالی کمنی والے نے فرمایا، اور لوگوں موت دی وجہ مقرر ہے، موت دا ٹائم مقرر ہے، تے موت دی جگہ مقرر ہے۔ کتنے چیزوں وجہ کیڑی بیماری نال، تکلیف نال، ایکسیڈنٹ نال، دریا دے اندر بڑھن نال، جانور دے کھاون نال، کیڑی وجہ نال موت آسی، لکھ دیتا گئے کیڑے ٹائم آسی، کیڑے وقت آسی، دن کو آسی، رات کو آسی، صبح آسی، شام آسی۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، میرے ہتھوں کے اندر موجود ہے۔ مالک کائنات فرمیدن کہ حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔
جڑی مقررہ گھڑی ہے، مقررہ ٹائم ہے، مقررہ وقت ہے، فرمایا انہیں کولو نہ ایک لحظہ پہلے نہ ایک لحظہ بعد دے اندر ترائے چیزاں ایل سائنی موت دی وجہ کیڑی وجہ نال فوت ہونے ہارٹ اٹیک تھی سی دسے دے پہن بھائی شاہ جہاں چنگا بھلا مال کو کھا پاتے بچے جن سے گئے بدل گھر دا کم کاج کیتے کھانا کھا دے آنکھیں نے گدی منگا انہیں آنکھیں نہیں میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا بات لیکن اچانک یہ دل یہ کہہ دے اختیار میں بھی ہارٹ کا مریض ہوں میرے ترائے ویلز بند ہیں سمجھ آ رہی ڈاکٹر آدھن ایک منٹ نہ علایا کرتا ہونے ہی نہ علایا میں کہ جرن دے پیدا تھے ہیں یہ حد سارے اختیاری چن جرلے چاہوں حلاؤں جرلے نہ حلاؤں اکھی سارے اختیاری چن جرلے چاہوں کھولوں جرلے چاہوں بند کر دو پیر سارے اختیاری چن جرلے چلاؤں جرلے نہ چلاؤں زبان ساری اختیاری چن جرلے چلاؤں نہ چلاؤں واحد کی دل لے جرن دے جمعے ہیں نہ سارے اختیار نہ چلے نہیں کو کوئی ڈاکٹر بند کر سکتے نہ چلا سکتے وہ مالک کے لگے ذل جائے بڑھائے جگہ بند کرے سی وال کوئی چلا سکتا بولو نا نہیں ہے ایک دے اختیاری چھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا لو تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے ایک مزغہ ہے ایک ٹکڑا ہے الا وہی القلب اذا صلحت صلحت کلو واذا فسدت فسدت کلو جلے وہ ٹھیک راسی سارا نظام ٹھیک ہو سی جلے وہ خراب تھی سی سارا نظام خراب کسی جو یہ ہوتے اختیار نہ خان دا ہے نہ ملک دا ہے نہ مولوی دا ہے نہ پیر دا ہے یہ ہوتے اختیار کی دا ہے اللہ کا نام تکی نوزا لیکن تمہارا کوئی تعلق نہیں کوئی کھانا یہ دا اختیار ہے اللہ دا اختیار ہے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں ترائے چیزاں نسیاں موت دی وجہ مقرر موت دا وقت مقرر تے موت دی جگہ مقرر جھالی مقرر ہے جائے مقام تے آمڑیے وجہ مقرر ہے ٹائم مقرر ہے اگر ہنشہ تے ایمان ہوئے وقت پریشان نہ ہو سی بندہ پشیمان بھی نہ تھی سی پریشان نہ ہو سی دکھا بھی نہ تھی سی اللہ تمہارا دکھ برداشت نہیں کرے گا اگر میرے دوستوں میرے بزرگوں اساں اپنے آقا دے فرامین دے چلو اللہ دے احکامات دی پیروی کروں خدا دے نسے ہوئے قرآن دے اتے عمل کروں چاہ پریشانیاں سدے نیڑے ناسل میں گزارش کر رہا ہمیں ابتدا دے اندر میں دو چیزاں بیان کی تیال پہلے نمبر دے اظہار افسوس اظہار تعزیت جائز یا ناجائز میں نے سے میرے آقا نے فرمایا اظہار تعزیت جائز لیکن کتنے دنوں تک ترائے دنوں تک جائز ماں سوائے اس عورت دے جدا خامن فوت ہو گئے وہ 4 مہینے کچھ دن اپنے خامن دی تعزیت افسوس اجماوے ورنہ ترائے دن تو تعزیت جائز نہیں ہے طریقہ تعزیت ہے دل صدمے والی ہوئے دل غم والی ہوئے اکھائی تو حجوہ دی برسات ہوئے تے زبان تے ہوئے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ دینا میں کوئی کرے انہیں مانے بھی نہیں موت کی کہ کیا مانا تھی انا للہ انا
للہ اساں کیدے واسطے ہیں؟ اللہ کیدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تے اساں اودی ذات کو واپس لوٹ وجنا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ بولو راجعون، وہ تو لوٹ وجن والے۔ اساں آئے کتھوں ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ میرے پاس فرمیش، اللہ نے تھوڑا میرا وجود تہاڈا میرا وجود دو چیزاں دے نال بنائے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ایک جسم بھی روح، جسم مٹی نال بنے، مٹی نال بنے، اور ولا ویسی بھی ہی مٹی دے اندر اللہ قرآن چاہتے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میں تو کو بنائیں گی، پیدا کیتے نہیں ہی مٹی دے وچوں، مٹی دے وچوں بے مقام تے قرآن دے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اے حضرت انسان، میں تے کو کھڑک دے ہوئے گارے دے نال پیدا کیتے نہیں، مٹی دے نال پیدا کیتے نہیں۔ بے مقام تے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان میں پیدا کی تکتا ہوں من سلالہ من طین، ایک میں گھردی کچھ ٹھنڈی کچھ گرم، یہ کچھ ملوٹی جی مٹی دے نال، ولا ادھر نطفہ پیدا کیتے نہیں، ولا ادھے ہڈیاں بنائی نہیں، ولا ادھے گوشت نہیں۔ اللہ بار بار سا کو آدھا پر مٹی چو پیدا کیتے، مٹی چو ولا گروے سا کھڑک دے گارے دا پیدا شدہ، مٹی دا پیدا شدہ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے دے لوگو، اے لوگو، میں تو کچھ جھنجھڑے را پیا دسے را پیا کہ مٹی ہی خاصیت ہے جو مٹی جھکی ہوتی ہے۔ مٹی کیا ہونی جھکی، جب تک جھکی ہوئے اندہ شان ہوندے، جب تک جھکی ہوئے نا اسائی کو آدھے دھرتی بوئے ساری انہیں جو کھیت پیدا تھی نا، جب تک جھکی راوے قرآن آدھے وَاللَّهُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اسائی کو فرش بنا چھوڑے توڑے واسطے اور آم واسطے۔ جب تک جھکی ہے انہی عزت ہے، انہی دھرتی ماں آدھے ہیں۔ جلے اگر اپنی خصلت چھوڑ کے، حیثیت چھوڑ کے اچھی تھی من لگے اتنا اٹھ پوے، مثلا دھوڑ دی صورت دے اندر اندھیری آوے، کپڑیاں تے پوے، کپڑے چھٹکے نہیں آئے، ہی کو مندے کٹھینے ہیں، یار امیٹی کیلی مصیبت اکھیں پوے، اکھی ملے نہیں آئے، اے ہونے آئے ہیں ڈاوئی رستے دے اندر، یار کیلی مصیبت ہی پہ گئے ہیں۔ یعنی جلے اچھی اٹھے، اپنی خصلت چھوڑے، مندے پہ کھا دیئے،
گالی پہ کھا دیے اللہ فرمائے حضرت انسان تو بھی مٹی دا پیدا شدہ جب تک اپنے آپ کو جھکا رکھے سے میں تے کو اچھا کرے سا جب تک تو اپنے آپ کو جھکا نیواں رکھے سے تے کو میں اچھا کرے سا میں شان دے سا میں عظمت دے سا میں مقام دے سا میں مرتبے بلند کرے سا اللہ دے بعد ساری کائنات دے اندر اگر سب کو بڑی شان ہے تو میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور انبیاء صاحب الضحا صاحب دنا صاحب فتح اللہ صاحب قاب قوسین صاحب اودنا صاحب مزمل صاحب مدثر صاحب طه صاحب یاسین شب معراج کا دلہا صحیح کرے ولی ذات اللہ دے بعد کوئی ہے بولو نا نہیں ہے حدیث پاک جب میرے آقا ٹر دے ہن سنگی چال جڑی ہے ایسی ہوتی ہے کہ زمین دے اتے انہیں لگ رہا جو زمین کو تے کبارہ آنا پہ لیکن سر ہمیشہ رب دی ذات کے سامنے کیا ہوا کیا مٹی صاحب کو آدھی ہے حضرت انسان جب تک جھکا رہ سے میں تے کو اچھا کرے سا دنیا تے بھی آخرت دے اندر بھی اے دیو اولیاء اللہ بزرگان دین ہمیشہ جھک نوائی کیا دنیا تے دنیا تو چلے بنے میں ایک انگریز دی کتاب پڑھیے بعد ایک مسلمان ہوئے مسٹر آرنلڈ وہ کتاب لکھیے دا پریچنگ آف اسلام دنیا کا دعویٰ کیتس آدھے چلنا میں ہندوستان گیا اجمیر شریف لکھن ایک مٹی دا ڈھیر لوگ جمدے پہن لوگ عقیدت احترام نال جھکتے پہن میں کہ ہندوستانی قوم پاگل کی گئی ہے مٹی دے ڈھیر کو وجہ جمدے جھکتے بدل میں انہوں کو پوچھے انہوں نے سے این مٹی دے ڈھیر دے اندر ایک شخصیت ستی پئیے جیدہ نام معین الدین چشتی اجمیر سبق رحمت اللہ علیہ جلے آدھن تھا آئے اجمیر کلہ آئے جلے دنیا کو رخصت ہے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھا کے دنیا عاجزی اختیار کیجئے ریت دے ٹپے دے اتے ڈیرا لائے ریت دے ٹیلے دے اتے ڈیرا لائے اج دنیا کو احترام دی عزت دی نگاہ دے دیئے دنیا سے ہائی کام بھی شان ہے یہ دنیا کو چلا گیا کام بھی مقام حضرت پیر نصیر الدین نصیر سبق رحمت اللہ علیہ گولڑے والی سرکار اے ہن گزرن مزر نہ سنے اللہ والا کیا خدا دی ذات اللہ دی یاد اچ خلوت کر ایویں مست رہا کلام انہاں دا اس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے سبحان اللہ میں آتا کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو داتا کون ہے زور بولو دے والا کون ہے زور نہ بولو اللہ ہے ایسے ولی اللہ ایسے بزرگان دین میرے دوستوں میرے بزرگوں دنیا تے ہم تاں بھی اللہ نے انہاں کو مقام دیتا دنیا تو چلے گئے
تابی انہاں دا شان انہاں دی عظمت دے اندر کوئی کمی نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ دنیا تے انہوں نے اپنے آپ کو چھکا کیتے تے اللہ نے انہوں کو اچھا کیتے. تیرا میرا جسم میں سے بھی دو چیزاں نال ایک وجود دو چیزاں نال ایک جسم یا روح. جسم مٹی نال بنے ویسی بھی مٹی دے اندر تے روح کتوں آئی؟ بولو تو صحیح کتوں آئی ہے؟ آسمان کتوں آئی؟ میں نہیں آدھا اللہ دا قرآن آدھے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح امر ربی ہے اللہ دا ہمارے آسمانہ تو آئیے ول بھی کتھا بننی ہے اللہ ہوتے سے یار کتھا بل بننی ہے. آدھے میں اسرائیل آیا کھڑے فرشتے آئے کھڑن روح کو گھرنا رہن حدیث پاک دے اندر آدھے جلے نیک بندے دی روح قبض تھی دیئے فرشتے استقبال واسطے آدھے آکے آدھے اے اچھی روح اللہ دی طرف امانت آوے وہ امانت اس دل دے اندر اس وجود چاہے واللہ ارجعی الى ربک. ٹائم نہیں ہے میں قرآن پڑھا ہاں اللہ دا قرآن آدھے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک. فرشتے آکے آدھن اے روح مطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی واللہ لوٹا الى ربک اپنے رب دی طرف. ای حال دے اندر کہ راضیت مرضیہ تیرا رب تیرے نال راضی تے تو اودے نال راضی. روح کے دی امانت ہے اللہ اساں وہ امانت کو گندا کی خراب بد اخلاقی بد دیان کی بد امان کی زنا میرا روح ادا کرے گناہ میرا روح ادا کرے شراب خوری کرے میرا روح ادا کرے گھٹ بولا میرا روح ادا کرے میں کو گندا آکھاں میرا روح ادا کرے فلاں دی بیوی بیٹی ان دی عزت کو تار تار کرو یہ آتے ہیں یہ روح تے ان دی امانت ہے یہ دی امانت ہے. جسم کیا ہے؟ آدمی کا جسم کیا ہے؟ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مقام مٹی کی عمارت چند سوسوں پہ کھڑا ہے. یہ خیالی آسمان اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں موت کی پرزور آدھی جس دم سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر سب آگ میں گر جائے گا. یہ ہے یا نہیں لوگوں رب دی امانت کو اصل خراب ہے. حالانکہ اصلی روح تو اتھو آئی ہے اصل ہے روح ہے جسم کا فرا ہے جویں بدام دی گلی ہوندی ہے اصل ہوندی ہے چھلکا فرا ہو دے جتے یہ روح نکل دیئے ادھن یار خان صاحب لگا گئے شاہ جہان لگا گئے ملک صاحب لگا گئے چودھری صاحب لگا گئے مولانا صاحب چل یار کتنا چلا گئے یہ موجود ہے تیرے سامنے ہاتھ موجود ہے پیر موجود ہے اکھاں موجود ہے جسم موجود ہے آدھے مولانا صاحب ہاتھ موجود ہے پر حرکت کرن دی طاقت نہیں زبان موجود ہے پر بولن دی طاقت نہیں اکھی موجود ہے پر دیکھن دی طاقت نہیں پیر موجود ہے پر چلن دی طاقت نہیں دل موجود ہے پر حرکت اندر کوئی نہیں دماغ موجود ہے پر سوچن دی طاقت نہیں. خان چلا گئے کتنا چلا گیا وہ جی اپنے اصلی مقام پہ چلا گیا.
کہڑے مقام تے چلا گیا؟ اصلی مقام تے یار 1 کروڑ روپے دا بنگلہ بنایا حاصل، اتنے 2 کروڑ دی بلڈنگ بنائی حاصل، اصلی گھر اصلی مقام ادن نا اصلی مقام وجود دا زمین جیڑی دیہی 70 باری آواز دے انا بیت الدور انا بیت الوحدہ انا بیت الظلمہ انا بیت الوحشہ. وہ بندہ میں کیڑیاں مکوڑیاں کا گھر ہوں، میں وحدت کا گھر ہوں، میں اندھیرا گھر ہوں، میں خالی گھر ہوں، میں کلا گھر ہوں. خیال کر کیڑیاں مکوڑیاں کو بچاؤ دا سامان کر کے آؤ، اندھیریاں وچوں روشنی دا سامان کر کے آؤ. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی دا سامان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی نماز ہے. کیا ہے؟ اللہ کی نماز ہے. سنگ ساتھ کا بیت الوحدہ میں کلا گھر ہوں، سنگ ساتھ کا کیا سامان ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ دے قرآن کی تلاوت ہے. جڑا بندہ دنیا سے زیادہ قرآن پڑھ دے قبر اجڑ کے لاسی اندے منجن کنے پہلے قرآن ایک جوان رانا دی صورت دے اندر اگو آیا. سبحان اللہ. تو میرے جی میں کو علم ہے. جی ہاں تو سب موبائل سن گی نو میں جاننا میں دوستوں کو بھی سمجھتا رہا. میرے دوستوں میرے بزرگوں میری گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ اصل اس دنیاوی لہو و لعب کے اندر مشغول ہو کے اللہ کی یاد کو بھول چکے ہیں. اکڑ فخر غرور بددیانتی بدامانتی کھٹ توڑنا بے عزت کو تباہ و برباد کرنا سارا وتیلا سارا شیوا بن ساری فطرت ثانیہ بن چکی ہے. رزق حلال کھاون اصل چھوڑ دے حرام سے زیادہ نگاہ ہے. عبرت حاصل کرو اس موت کرے جو ایویں اچانک جی شاہ جہان دنیا تو پورا گئے کل دوسرا تے میں بھی جہان چلا بننے. اگر دنیا کم آوے ہا اج نواز شریف جیسے لوگ کہہ دے وہ قسم پرسی دے عالم دے اندر ہے یا کوئی میں ہی آدھا بیٹھا میرا کہنے پاؤنڈری نال تعلق نہیں. مثال دے وقت ہے ٹائم ہے. کل افسوس دے ہاتھ ملے سو اے کاش وقت ملیا ہوئے ہا اج رب نے وقت. فکر کرو سوچو اپنی آخرت والی زندگی دے بارے دے اندر جو یہ دنیا دھوکا ہے اگوں والی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے. دعا فرماؤ اللہ تو حکم کو وہ زندگی بناون دی توفیق نصیب.